فقط خیال یہی کرتے ہیں کہ فقط اور فقط عدت گزارنے کی علت اور سبب یہ ہے تاکہ اگر خاتون اپنے شوہر سے وہ حاملہ ہو اور بچے دار ہو تو ایسی صورت میں عدت گزارنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاتون حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے، اور کچھ مدت کے بعد جب بچے کی کہ وہ آثار ظاہر ہو جائیں گے اور بچہ متولد ہو جائے گا تو اس صورت میں معلوم ہو سکے کہ اس کا باپ کون ہے۔ تو عدت کی جو اہم ترین وجہ اور سبب جو ہے وہ یہ ہے تاکہ خاتون کے بارے میں علم ہو سکے کہ خاتون وہ صاحب فرزند ہے، بچے دار ہے یا نہیں ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عدت گزارے بغیر دوسری شادی کر لے تو اس صورت میں معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا باپ کون ہے بچے کا۔ تو عدت کی فقط اور فقط علت یہی ہے۔ تو عزیزاً یہ اشتباہ ہے، اگرچہ عدت کی گزارنے کی علل میں سے ایک اہم ترین سبب وہ یہ ہے، لیکن پورا سبب یہ نہیں ہے، اور بھی کچھ حکمتیں ہیں جو اس عدت گزارنے پر وہ مترتب ہیں، اور کچھ حکمتیں ہیں کہ جس کی بنا پر وہ عدت گزاری جاتی ہے۔ تو فقط فرزند کی تشخیص یا حمل کی تشخیص فقط علت نہیں ہے، اور کچھ اور دلائل بھی ہیں کہ ان میں سے ایک دلیل اس کی وہ عاطفی اور احساساتی پہلو بھی ہے۔ عدت گزارنے میں ایک احساساتی اور عاطفی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاتون کو طلاق ہو جانے کے بعد جب خاتون اپنے شوہر کے گھر ہو اور اس کو طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت کو گزارے۔ البتہ یہ اسلام کا حکم کہ ظاہراً جو ہے وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ کہیں پر بھی اس حکم کی تعمیل نہیں ہوتی، اس حکم کو پورا نہیں کیا جاتا، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ خاتون کو پہلے اس کے والدین اور میکے بھیجتے ہیں، اور جب خاتون اپنے میکے چلی جاتی ہے تو بعد میں اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، جبکہ اسلام میں یہ سراسر غلط ہے، اگرچہ اس حکم پر کہیں پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ طلاق کی اقسام میں سے ایک قسم ہے طلاق رجعی اور ایک قسم ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کا معنی یہ ہے کہ خاتون کو جو ہی طلاق ہوتی ہے تو اس کے لیے عدت گزارنا لازم نہیں ہے، وہ فوراً وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن طلاق رجعی میں کہ شوہر سے طلاق لینے کے بعد خاتون پر عدت کا گزارنا لازم اور ضروری ہے، اور وہ عدت 3 طہر ہیں، 3 پاکیاں ہیں کہ تیسری پاکی جو ہی حاصل ہوتی ہے طلاق کے بعد، اگرچہ طلاق کی اپنی شرائط ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ مورد نہیں ہے کہ میں طلاق کی ان شرائط کو عرض کروں، تو تیسرے طہر کے بعد فوراً خاتون کی وہ عدت تمام ہو جاتی ہے کہ وہ عام طور پر 3 ماہ کم و بیش کہ ممکن ہے کہ یہ 3 طہر 3 ماہ سے پہلے حاصل ہو جائیں، اور ممکن ہے کہ یہ 3 طہر اور 3 پاکیاں وہ 3 ماہ کے کچھ مزید 2-4 اوپر دن جو ہے وہ یہ پاکی حاصل ہو جائے، تو ملا 3 پاکیاں ہیں۔ تو اس عدت رجعی کے دوران یہ خاتون حکم زوجیت میں ہے، اور شوہر کے لیے اپنی زوجہ کو گھر سے نکالنا قطعاً اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ خاتون اس عدت رجعی میں وہ اپنے شوہر کے گھر اس عدت کو گزارے، اور شوہر پر مسکن بھی واجب ہے، اس کی شان کے مطابق وہ مکان جہاں پر وہ زندگی گزار سکے اور عدت گزار سکے وہی شوہر کا گھر اس کی شان کے مطابق وہ، اور زوج پر نان و نفقہ بھی وہ اس عدت کی مدت میں شوہر پر نان و نفقہ بھی واجب ہے، اور شوہر وہ اپنی زوجہ رجعی کو جس کو طلاق دی ہے اس کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے اس عدت کی کہ خاتون اس مدت میں وہ اپنے شوہر کے گھر ہی عدت گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس عدت کے دوران
وہ ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے مہر و محبت پیدا ہو جائے، دونوں کے درمیان جو اشتباہات ہیں وہ برطرف ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور ان کے درمیان جو مشکلات تھیں وہ دور ہو جائیں، اور وہ دوبارہ پھر شوہر آسانی کے ساتھ رجوع کر سکے۔ اور شوہر کے لیے اس صورت میں رجوع کرنا بھی آسان ہے، اور اگر شوہر رجوع کرتا ہے تو اس صورت میں دوبارہ کسی عقد کی ضرورت نہیں۔ اگر عدت کے دوران شوہر رجوع کر لے تو پھر کسی عقد کی ضرورت نہیں، وہی جو پہلے اس کا عقد ہے وہی عقد جو ہے وہ بحال ہے، اور یہ ایک درمیان میں جو ایک مدت وہ تھی یہ کل عدم شمار ہوگی۔ تو من جملہ طلاق کی اور طلاق میں جو عدت کی حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ اس عدت کی مدت میں خاتون اپنے شوہر کے گھر ہی وہ عدت گزارے، اور ممکن ہے کہ اس مدت میں وہ ان دونوں کے مابین دوبارہ الفت اور محبت پیدا ہو جائے، اور وہ دوبارہ اسی زوجیت کے عقد میں اور زوجیت میں واپس آ جائیں۔ خوب، یہ تو ہے یعنی من جملہ عدت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ البتہ وہ دوسری جو میں نے عرض کی ہے کہ تشخیص ولد، بچے کی اور حمل کی تشخیص، من جملہ اس کی اہم ترین حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، لیکن فقط حکمت وہ نہیں ہے، اس لیے کہ بعض روشن فکر لوگ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب حکمت یہ ہے تاکہ بچے کے بارے میں معلوم ہو سکے خاتون حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے، تو آج کے جدید دور میں کہ میڈیکل آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں، سونوگرافی کروائیں، اور سونوگرافی سے اگر معلوم ہو جائے کہ خاتون حاملہ نہیں ہے تو پھر عدت گزارنے کی کیا ضرورت، پھر عدت ضروری نہیں ہے، پھر عدت ضروری نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہے، عدت گزارنا ضروری ہے، حتیٰ اگر وہ خاتون معلوم ہو جائے کہ حاملہ نہیں ہے تب بھی عدت کا گزارنا لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ فقط اس کی علت فقط وہ نہیں ہے کہ بچے کی تشخیص ہو سکے، اور بھی حکمتیں ہیں۔ لہذا ایک عام طور پر بعض لوگ جو ہے وہ اشتباہ کرتے ہیں اور روشن فکری کا جو ہے وہ زیادہ مظاہرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یہ ہے طلاق رجعی میں۔ دوسری ایک طلاق من جملہ طلاق کی اقسام میں سے ایک طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن کی بھی آگے اقسام ہیں، تو جو اس آیہ مبارکہ میں جو خداوند عالم نے جس کو بیان فرمایا ہے